حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کے بے کران فیضان اور توفیق کی وجہ سے قرآنی تعلیمات کے مطابق آپ نے تربیت فرمائی۔ قرآنی زندگی کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت و آداب اور تاریخ اور حکمت کی باتیں بھی سیکھتے رہے، جس کا آپ کے دل و دماغ اور نفس و روح پر اثر رہا، اور اسی کے زیر اثر آپ نے جو بھی عمل کیا وہ مکمل طور پر شریعت کے تابع تھا، اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جو بنیادی مقصد آپ نے اپنے سامنے رکھا وہ دین کی تعلیم و تلقین تھا۔ آپ نے دین اسلام کے فروغ کے لیے اخلاقی اور معاملاتی تعلیم و ترویج کی۔ ایک اسلامی حکومت کا مقصد دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کی بھی یہی خصوصیت رہی کہ انہوں نے دین اسلامی تعلیمات کو لوگوں میں روشناس کروایا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ رکھتے تھے، اس لیے کہ دین کا فہم قرآن کی آیات میں مضمر ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے دور حکومت میں قرآن کی مکمل آگاہی اور ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر کا قرآن کریم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ آپ نے صرف قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جیسے جیسے آپ قرآنی آیات کو سنتے گئے، آپ کے دل کے اندر اسلام اثر کرتا گیا، اسلام کا گہرا تعلق جڑتا گیا۔ اسی بنا پر قبول اسلام کے بعد قرآن سے آپ کا اور بھی زیادہ گہرا تعلق ہو گیا۔ قرآن سے آپ بہت بڑے عالم اور قاری بن گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت آپ پر رقت طاری ہو جاتا، آپ قرآنی آیات پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عمر عشاء کی نماز میں سورۃ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر میں آخری صف میں کھڑا ہوتا، میں پیچھے والی صف کے اندر آخری صف کے اندر کھڑا ہوتا اور یوسف سے متعلق قرآنی آیات تلاوت کرتے، اور اس وقت مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز صاف صاف سنائی دیتی تھی۔ اسی گہرے تعلق کی بنا پر قرآن مجید کے سمجھنے میں آپ کئی صحابہ سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور اسی کی شہادت اور اصحاب رسول خود دیتے تھے۔ حضرت قبسیہ بن جابر نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے حضرت عمر بن خطاب سے زیادہ کوئی کتاب اللہ کو پڑھنے والا نہیں دیکھا، دین کو سمجھنے والا، حدود اللہ کو قائم کرنے والا، اور جناب والا لوگوں کے سینوں میں ہیبت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ یہ آپ کا قرآن سے تعلق تھا، اور جناب والا جس کی بنا پر آپ قرآن مجید سے استدلال میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے۔ جیسا کہ عراق کی فتح کے بعد یہ بات پیدا ہوئی کہ ممالک مفتوحہ مجاہدین کی ملکیت اور وہاں کے باشندے ان کے غلام ہیں۔ حضرت عمر کا خیال تھا کہ مقام مفتوحہ کسی ایک شخص یا بہت سے مخصوص اشخاص کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ وقف عام ہوتا ہے، اور استدلال یہ آیت پیش کی، فرمایا ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القری، بالآخر سب نے اس کی تائید کی اور اس پر فیصلہ ہوا۔ آپ پر قرآن کا اس قدر گہرا اثر تھا کہ جس عمل سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، قرآن اس سے آپ کو روک دیتا۔ ایک بار عینیہ بن حسین اپنے بھتیجے حر بن قیس کے ساتھ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
جب آپ خدمت میں حاضر ہو اور کہا کہ آپ کو خوب عطیہ نہیں دیتے، ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے، اس پر حضرت عمر سخت برہم ہوئے، غصے میں آ گئے اور ان کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن حر بن قیس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، خدا نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تھا، اپنے پیغمبر کو حکم دیا، خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، درگزر کا شیوہ اختیار کرو، معاف کرنا سیکھو، معاف کو پسند کرنا سیکھو اور نیکی کا حکم دے، جہلوں سے کنارہ کش کر، جہلوں سے دور ہو جا، ان کا راستے سے ہٹ جا جناب والا۔ اور یہ بھی ایک جہل ہے۔ یہ آیت سن کر حضرت عمر فوراً رک گئے، وہیں ٹھہر گئے، کیونکہ وہ عموماً خدا کی کتاب کے سامنے اس طرح رک جاتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دین سیکھنے میں کسی طرح پس و پیش سے کام نہ لیتے، اسی لیے مختلف اصحاب آپ سے دین سیکھتے۔ امام شعبی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ کے پاس سے گزرے تو انہیں پریشان حال میں دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ شاید آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کی یعنی میری خلافت میں اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ ایسا نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزاع کی حالت میں وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لیے روح نکلنے میں سہولت پیدا ہو جائے گی، روح اس کی آسانی سے نکل جائے گی اور قیامت کے دن وہ اس کے لیے باعث نور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کلمہ جانتا ہوں۔ فرمایا وہی کلمہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت طلحہ فرمانے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے حق فرمایا، آپ نے میرے اوپر سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے افضل کلمہ بھی جانتے ہوتے تو اپنے چچا کو اسی کا حکم دیتے، اپنے چچا کو اسی کلمہ کہنے کا حکم دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سیکھنے کے بڑے حریص تھے اور اس کے لیے بڑی احتیاط رکھتے، جہاں سے بھی قرآن کے بارے میں جو سنتے اور فوراً ہی وہ سیکھ لیتے۔